اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، مطلب ھدی للمتقین مطلب کاش کہ کوئی ترجمہ کر کے بتا دے 8 دن سے کیا سنا جا رہا ہے۔ ھدی للمتقین یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، شاباش، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال تقسیم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تیسری صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت پا چکے ہیں اور جن کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اسخی الناس، سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ یا علی انت اشجع الناس، اور اے علی تمام کائنات میں سب سے بڑا شجاع تو ہے۔ جو ہے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا اسخی الناس، سب سے زیادہ سخی یعنی اللہ کی راہ میں دینے والا، بانٹنے والا، خرچ کرنے والا میں ہوں۔ یا علی انت اشجع الناس، اے علی آپ سب سے بڑے شجاع ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑے سخی کا نام ہے رسول اسلام، سب سے بڑے شجاع کا نام ہے مولائے کائنات۔ مولائے کائنات بزبان رسول خدا سب سے زیادہ شجاع کا نام ہے۔ اسی لیے چونکہ علی سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہے، اسی لیے اللہ نے علی کو اپنا شیر کہا ہے۔ علی کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ الغالب، اللہ کا ایسا شیر جو سب پر غالب آ جاتا ہے، اللہ کا شیر جو سب پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اب جملہ سماعت کیجئے گا کہ اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں، علی کے شیر کو عباس کہنے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات، کیا کہنا ہے؟ میں اسخی الناس ہوں، سب سے زیادہ سخی کون؟ رسول اسلام۔ سب سے زیادہ شجاع کون؟ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ اب توجہ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی تو سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی صرف تیغ چلانا جانتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ علی صرف تلوار چلانا جانتے ہیں۔ شجاعت علی کا ایک معائنہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام حکم ہوا اللہ کا کہ اے رسول آج تم مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آج رات وہ تمہارا گھر گھیریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ 40 قبیلے اکٹھے ہو گئے کہ آج رسول اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے رسول کو بتا دیا، رسول نے مولائے کائنات کو پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا، یا علی آج تم میرے بستر پر سو جانا۔ تو علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ
کیا میں زندہ رہوں گا؟ کیا اگر میں سویا آپ کے بستر پر تو کیا میری جان بچ جائے گی؟ علی نے یہ نہیں کہا، بلکہ علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں یا علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اسلام کی جان علی کے سونے سے بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی۔ کہا کہ تم لیٹ جاؤ میرے بستر پر۔ مولا کائنات گئے بستر رسول پر اور جا کر آرام سے لیٹ گئے۔ عزیزان گرامی، آپ نے کوئی ایسا بھائی دیکھا ہے جو خطرے کی جگہ پر اپنے بھائی کو پھنسا دے؟ پہلے تو یہ بھائی کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کہہ بھی دیا تو سامنے والا بھائی نہیں مانے گا کہ اپنی تو جان بچا رہے ہو اور میری جان پھنسا رہے ہو۔ لیکن اللہ اکبر، کیا ہے رسول اسلام اور کیا ہے علی بن ابی طالب، جب خطرہ لاحق ہوا اللہ کے رسول کو تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، توجہ چاہ رہا ہوں یا علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ مولا کائنات جا کر سو گئے، اور سوئے بھی تو ایسے کہ نیند ایسی تھی کہ چاروں طرف سے تلواریں تھی، چاروں طرف سے نغمہ آدھا تھا، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، مگر مولا کائنات سوتے رہے، مولا کائنات سوتے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مولا کائنات اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوئے، اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوئے، نہیں سوتے تھے، پوری پوری رات عبادتیں کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل یہ روایت ہے کہ مولا کائنات ایک شب کے اندر آپ کے گھر سے 1000 نماز کی تکبیروں کی آواز آیا کرتی تھی، ہے نا؟ جس گھر سے 1000 تکبیروں کی آواز آئے، نماز کی تکبیر ہے نا، نماز کی تکبیروں کی آواز آئے تو وہ سوتا کب ہوگا؟ تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ علی رات بھر سویا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت نازل کی، اللہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، وہ اللہ ہی ہے جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ سمجھتا تھا، اللہ کا رسول سمجھتا تھا کہ قرآن میں یہ آیت آئے گی کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو کبھی سوتا نہیں، جسے کبھی نیند نہیں آتی، اور پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میرے بھائی علی کو دیکھنے والا نصیری کہے گا یہ تو خدا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں خود خدا نے کہا ہے کہ خدا وہی ہوتا ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ لہذا علی خدا ہے کیونکہ علی کبھی سویا نہیں، علی کو کبھی نیند نہیں آئی، علی کو کبھی اونگ نہیں آئی، جو کہ علی جاگتے تھے، ہمیشہ پوری پوری رات عبادت خدا میں بسر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علی کو حکم دیا آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، اس لیے کہ اگر آج تم نہ سوئے تو جو کچھ الٹا سیدھا مانتے ہیں ان کے عقیدوں کو تقویت مل جائے گی۔ اب رسول اسلام کے بستر پر علی سو گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، علی بستر رسول خدا پر سو گئے، بستر رسول خدا پر سو گئے، اور کتنا عظیم تھا یہ سونا، اتنا عظیم تھا یہ سونا علی کا کہ ایک ہی سونے نے ایک طرف رسول کی جان بچا لی، ایک طرف خدا کی خدائی بچا لی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایک طرف خدا کی خدائی بچا لی اور ایک طرف رسول اللہ کو بچا لیا۔ تو ایک ہی وقت میں
جو رسالت اور توحید کو بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ اب علی سو گئے، سونے کے بعد چاروں طرف سے 40 قبیلے آئے تھے، چاروں طرف سے آ کر کھڑے ہو گئے، علی سو رہے، صبح کا وقت آیا تو یہ سب کے سب جو آئے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، وہ سب کے سب رسول اللہ کے گھر کی دیوار کود کود کر گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھر کے اندر گئے، دیکھا کہ بستر پر سوئے ہوئے ہیں، کوئی تو سو رہا ہے، سمجھا رسول سو رہے ہیں۔ جب چہرے سے چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ رسول نہیں علی ہے، رسول نہیں علی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جن کافروں نے، جن مشرکیوں نے جو دن بھر پوری زندگی جنہوں نے رسول کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا، مگر جب بستر رسول پر علی آ کر سوئے ہیں تو نہ سمجھ سکے کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں، نہ سمجھ سکے کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں۔ بھائی جنہوں نے علی کو بستر رسول پر سوتا ہوا دیکھ کر نبی سمجھا، انہوں نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا؟ بتائیے، انہوں نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا؟ غلط سمجھا۔ تو جنہوں نے علی کو غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا، اور جنہوں نے بالکل غلط سمجھا نصیری، انہوں نے خدا سمجھا۔ جنہوں نے غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا، اور جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ تو علی تو ہے ہی عجیب و غریب شخصیت، خدا کی قسم کہ اگر کوئی غلط بھی سمجھتا ہے تو یا نبی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے۔ کوئی غلط بھی سمجھتا ہے تو یا نبی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے۔ یہ جملہ عرفان حیدر آبادی کا تھا، اللہ ان کی روح کو بخشے اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ پیغمبر اسلام اپنے بعد اپنے بستر پر علی کو لٹا کر مکہ سے مدینہ چلے گئے، علی سوتے رہے، کفار علی کو نبی سمجھتے رہے۔ جب اٹھے ہیں علی تو کفار نے پوچھا محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ 40 تلواریں ہیں، تلواروں کو دیکھ کر اگر کوئی عام انسان ہوتا تو پریشان ہو جاتا، چکرا جاتا، گھبرا جاتا، مگر رسول اسلام نے فرمایا ہے نا، یا علی انت اشجع الناس، اے علی تو سب سے بڑا شجاع ہے، کائنات کے سب سے بڑے شجاع کو علی کہتے ہیں۔ 40 تلواریں گھری ہوئی ہیں، گھیرے ہوئے 40 انسان ننگی تلواریں لے کے رسول اسلام کے بستر کو جب اٹھایا تو دیکھا کہ علی پڑے ہوئے ہیں۔ علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو ایک جواب دیا میرے مولا نے، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ جو مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ کہنا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے، یہ صرف اور صرف کائنات میں اللہ کا بندہ علی ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ یہ سوئے اور سو کر پوری رات عبادت میں گزاری، اور کیسے گزاری ہے یہ رات کہ جب میرے مولا سو رہے تھے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کیا، اے فرشتوں میں نے تمہاری زندگیوں کو بڑھا دیا اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جبرائیل اور میکائیل تمہیں دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اپنی زندگی دے سکتا ہے، اپنی عمر دے سکتا ہے؟ تو ہر ایک کہنے لگا یا رسول اللہ پروردگارہ ہم جینا چاہتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے فخر کر کے کہا تم ایسے کیوں نہیں بن جاتے، ایسے کیوں نہیں بن جاتے؟ دیکھو میرا ایک بندہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس کے بستر پر کیسے آرام سے سو رہا ہے۔ اور جب اطمینان کی نیند سوئے میرا مولا تو اللہ نے فرمایا
जिब्रील जा और जाकर पैगाम सुना दे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह की राह में सर कटाना सबसे बड़ा जिहाद होता है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते के जरिए से पैगाम भेजा दिया कि ऐ रसूल, देखो एक इंसान वो है कि जो अल्लाह की रज़ाए खरीद लेता है और अपनी नफ्स को बेच देता है। वमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं और अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो मेरे मौला ने अपना नफ्स बेच दिया और अल्लाह की मर्जी खरीद ली। अब नफ्स अली नहीं है, नफ्स खुदा बन गया। अली के पास जो नफ्स है वो अली का नफ्स नहीं है, अल्लाह का नफ्स है। अब सुनो कुरान मजीद क्या कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जिसके पास नफ्स होगा उसे मौत आएगी ना। अली का नफ्स तो अल्लाह खरीद चुका है। जिसके पास नफ्स होगा मौत उसे आएगी ना। अल्लाह ने अली का नफ्स खरीद के बता दिया कि देखो कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सबको मौत आ जाएगी, बस वजहुल्लाह बाकी रह जाएगा। आप पूछे मुफस्सिरीन से, पूछे साहिबान तफसीर से, पूछे तारीख दानों से, पूछे कि वजहुल्लाह कौन है, तो एक ही जवाब मिलेगा कि कायनात में वजहुल्लाह सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। सब मर जाएंगे, अली बाकी रहेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। मौत आती है नफ्स को, ख्वाहिशात पैदा होती हैं नफ्स में, तमन्नाएं पैदा होती हैं नफ्स में, आरज़ू पैदा होती है नफ्स में। तवज्जो चाह रहा हूं, तमन्नाएं पैदा होती हैं नफ्स में, आरज़ुएं पैदा होती हैं नफ्स में। तो अगर ये कहा जाता है कि जनाब अब्बास मौलाए कायनात की तमन्ना का नाम है, जनाब अब्बास आरज़ू ये अली इब्न अबी तालिब का नाम है, तो मुझे ये तो बताओ कि अली के पास नफ्स है ही कब? अली के पास उनका नफ्स ही कब है? अज़ीज़ान गिरामी, मिसाल देता चलूं तो बात वाज़ेह हो जाए। आपने बहुत से मंजर देखे होंगे, लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनके लाशें उनके घर में रखे जाते हैं, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और लाश को सजा कर रख दिया जाता है। तो आप उसके इस कान में जाकर कहे कि भैया ये बताओ कि आखिरी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कोई कान में जाकर उससे पूछो कि तुम्हारी आखिरी कोई तमन्ना है, तुम्हारी कोई आरज़ू है? तो कोई नहीं पूछेगा, हर कोई यही कहेगा कि भैया जब ये मर चुका है तो इसकी आरज़ू कहाँ से होगी? जब ये इसके पास इसका नफ्स ही नहीं है तो इसको तमन्ना कहाँ से पैदा होगी? तो तमन्ना उसी वक्त पैदा होती है जब इंसान के पास उसका नफ्स होता है, तो तमन्ना नफ्स के अंदर पैदा होती है। तो अगर ये कहा जाए कि अब्बास तमन्नाए अली का नाम है, तो ये साबित करो कि अली के पास उनका नफ्स है। और अगर शब हिजरत
رسول خدا کے بستر پر علی نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا اور اس کی مرضی خرید لی، تو اب سمجھو کہ اس نفس کے اندر جو تمنا پیدا ہو رہی ہے وہ علی کی تمنا نہیں۔ علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، پڑے جوتے سمر بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری، حیدری، یہ بلند نعرہ سلوات، مولا سلامت رکھے۔ اگر نفس علی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ عباس تمنا علی کا نام، علی کے پاس تو اس کا نفس ہی نہیں ہے، تو اب اس نفس میں جو تمنا پیدا ہو رہی ہے وہ تمنا علی نہیں ہے، تمنا خدا ہے۔ تو عباس تمنا خدا کا نام ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی تمنا خدا کرے وہ عباس کیسا ہوگا؟ جس کی تمنا خدا کو ہو وہ عباس کیسا ہوگا؟ جنگ صفین ہے، جنگ صفین میں امیر المومنین نے جناب عباس کو اپنے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا بیٹا اب میں لڑنے نہیں جاؤں گا، تم لڑنے جاؤ گے۔ جنگ صفین کے اندر امام حسن نے بھی جنگ کی ہے، امام حسین نے بھی جنگ کی ہے، محمد حنفیہ بار بار جنگ کرتے رہے جنگ صفین کے اندر، اور ایک مرتبہ جناب عباس کو بھی بھیجا ہے مولا کائنات نے، اور قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا عباس اپنا امامہ اتارو۔ علی نے اپنا امامہ عباس کے سر پر رکھا، علی نے اپنی رضا اتاری اور عباس کے دوش پر ڈالی، علی نے اپنی تلوار اٹھائی اور علی کے حوالے کی، یا علی آج آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آج عباس کو علی بنا رہے ہیں۔ ارے کہیں نصیری پھر سے مشرک نہ ہو جائے، کہیں نصیریوں کے دو خدا نہ ہو جائے، کہیں نصیری آپس میں جھگڑا نہ کرنے لگے کہ میرا خدا علی ہے یا عباس ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، شہر شہر گلی گلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ حیدری۔ عباس کو اپنے ہاتھوں سے شبیہ علی بنایا، اور جب عباس شبیہ علی بن گئے میدان میں آئے، جب عباس میدان میں آئے تو لڑے ایسے جیسے علی لڑتے ہیں، تلوار چلائی ایسے جیسے علی چلاتے ہیں، سر جدا کیے ایسے جیسے علی کرتے ہیں، سروں میں جدائی ایسے کی جیسے علی کرتے ہیں، دو ٹکڑے ایسے کیا جیسے علی کرتے تھے، میمنہ کو میسرہ پر ایسے پلٹا جیسے علی پلٹتے تھے، میسرہ کو میمنہ پر ایسے پلٹا جیسے علی پلٹتے تھے، قلب لشکر پر حملہ ایسے کیا جیسے علی کرتے تھے۔ تو جب چاروں طرف سے علی کے بیٹے نے عباس نے اپنی جنگ کے جوہر دکھا دیے واپس آئے، اور آنے کے بعد جب علی کے پاس آئے ہیں نا تو لشکر علی کے لوگ کہنے لگے وارے علی کے بیٹے تو نے تو دشمنوں سے علی کرا دیا۔ بہر علی کے بیٹے آج تم
کیا جنگ لڑنے کے لیے گیا کہ تو نے تو پورے دشمنوں سے علی علی کہلا دیا۔ عزیزان گرامی، یہ عباس ہے جس کی جنگ کا ایک نظارہ دنیا نے جنگ صفین میں دیکھا تھا، اور علی جو اپنی جگہ پر عباس کو بھیج رہے تھے، بھیجنے کا ایک مقصد تھا، خالی ایک مقصد، کہ عباس کی جنگ کے ہنر پورا کا پورا عرب دیکھ لے کہ عباس لڑتا کیسا ہے۔ وہ ہنر دکھایا عباس نے جنگ صفین میں، عرب کے ہر گھر میں یہ ہو گیا کہ عباس جیسا شجاع کوئی نہیں، عباس جیسا بہادر کوئی نہیں، عباس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اس لئے کہ شجاعت حیدر کرار کا نام ہے عباس، وفادار حسین کا نام ہے عباس، عباس اس ذات کا نام ہے جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا دعا کرتی ہے، عباس اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو دعاؤں میں مانگا جاتا ہے، عباس اس ذات گرامی کا نام ہے جو شیر خدا کے شیر کو کہا جاتا ہے۔ عباس کی جنگ کے تیور لوگوں نے دیکھے، تذکرہ ہونے لگا کہ عباس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے، عباس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہی چاہتے تھے علی کہ ایک وقت میں عباس کا نام عرب کے گھر گھر میں پہنچ جائے کہ عباس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے، عباس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مانگا گیا تھا عباس کو کربلا کے لیے، کربلا کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں مانگا گیا تھا عباس کو، عباس کو کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں مانگا گیا تھا۔ اگر جنگ کرنے کے لیے مانگا گیا ہوتا تو جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی، جنگ کرنے کے لیے نہیں مانگا گیا تھا، عباس کے نام سے کام لینا تھا کربلا میں، عباس کی تلوار سے کام نہیں لینا تھا، عباس کی شجاعت سے کام نہیں لینا تھا، عباس کی کڑائیوں سے کام نہیں لینا تھا، عباس کے نام سے کام لینا تھا۔ تو میں کہوں گا اے مولا، اے غازی عباس، آپ کو کربلا میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، پھر 3 لاکھ کا کیا ہوگا؟ پھر 3 لاکھ کا کیا ہوگا؟ تو عباس کہیں گے ارے میرے لیے ان کا نام کافی ہے اور 3 لاکھ کے لیے میرا علی اصغر کافی ہے۔ یہ 3 لاکھ ہیں، ان کے لیے میرا علی اصغر کافی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ کربلا میں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب عباس علیہ السلام، اور ایک وقت وہ آیا کہ کوفے سے ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا، اس میں تحریر کیا کہ اے عمر سعد، مجھے گن کر بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ کس نے بھیجا خط؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے سے، کربلا میں عمر ابن سعد کے نام۔ عمر سعد نے خط پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ اے عمر سعد، بتا کربلا میں حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ عمر سعد نے لکھا اس کے جواب میں کہ ہم بہت اچھے گھوڑے لے کر آئے ہیں، سب کے سب شکم سیر ہیں، اور ہم ان کے اوپر سوار ہو کر حسین سے جنگ کریں گے۔ یہ لکھا اور بھیج دیا۔ ابن زیاد نے دیکھا میں نے سوال کیا تھا، عمر سعد جواب کیا دے رہا ہے۔ پھر اس نے لکھا عمر سعد یہ بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں، ان کے مجھے بتا۔ پھر خط آیا، عمر سعد نے کہا کہ ہم بہترین جنگجو لے کر آئے ہیں، وہ اپنے تیغ کے جوہر دکھائیں گے اور ہم حسین سے جنگ کریں گے۔ خط لکھا، عبید اللہ نے زیاد کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے پڑھا رہی یہ کیا ہوا، میں سوال کچھ کر رہا ہوں جواب کچھ دے رہا ہے، یہ عمر سعد کو ہو کیا گیا۔ پھر خط لکھا، عمر سعد مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں۔
اس نے پھر لکھا کہ ہم نے چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا ہے اور ہم جلدی ہی جنگ شروع کر کے حسین کو ختم کر دیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اس نے کہا میں کیا لکھ رہا ہوں، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ اس کے بعد اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے تنبیہ کی اور لکھا کہ اے عمر سعد، اگر تو نے گن کے نہ بتایا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں تو یاد رکھ میں تجھے معزول کر کے تیری جگہ کسی اور کو بھیج دوں گا۔ یہ خط آیا، عمر سعد نے کہا، دیکھا خط پڑھا کہ بار بار وہی سوال ہو رہا ہے، تو عمر سعد نے اس کے جواب میں لکھا اے عبید اللہ ابن زیاد، اے عبید اللہ ابن زیاد، تو کہہ رہا ہے کہ حسین کے خیمے گن کے بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ ارے بھلا کس کی ماں نے اتنا دودھ پلایا ہے کہ عباس کے رہتے ہوئے حسین کے خیموں کو زینب کی جو آس ہے، زینب کی جو آس ہے، نارا پنجتنی سوالک نارا حیدری، نارا سلوان، کس کی اتنی ہمت ہے کہ جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف دیکھ لے؟ عزیزانی گرامی، شجاعت عباس کو اگر ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ حسین نے عباس کو تلوار نہیں دی، بلکہ جب عباس جانے لگے ہیں تو عباس نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا۔ ابھی مسائل نہیں، ایک آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر عباس چلے، اور جب جا رہے ہیں تو عباس اس نیزے کو دو انگلیوں پر ایسے گھما رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انگلیوں پر گھوم رہا ہے یا فضا میں گھوم رہا ہے۔ گھماتے ہوئے چلے ہیں مولا عباس۔ لشکر سامنے آ گیا، لشکر کے سامنے پہنچ گئے مولا عباس۔ جیسے ہی لشکر یزید کی نگاہ جناب عباس پر پہنچی تو سب سن کھڑے رہ گئے۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں یوں پھٹی ہوئی ہیں، منہ یوں کھلے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کا جملہ ہے، تاریخ کا جملہ، ایسے لگ رہا تھا کہ گھوڑوں کے اوپر صرف جسم ہے، روحیں تو قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، روحیں تو جا چکی ہیں، بس اب جسم رکھے ہوئے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ عباس کو دیکھ رہے ہیں، عباس انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ عباس کو دیکھ رہے ہیں، عباس انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی سناٹے میں تو جناب عباس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو متوجہ ہوئے اور ان کے اندر کھلبلی پیدا ہوئی، یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، عباس آگے بڑھنا شروع ہوئے، عباس آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی دور سے منظر شمر نے دیکھا تو اس نے لعنت ملامت کی کہ آگے بڑھو، کیوں نہیں جنگ کر رہے؟ مگر سب پیچھے ہٹے چلے جا رہے ہیں۔ شام سے ایک جوان، ایک پہلوان آیا تھا جس کا نام تھا مارن، 95 سال کا تھا، مگر ایک لشکر کے مقابلے پر اکیلا لڑتا تھا۔ اس نے شمر سے کہا کہ یہ ہے تیری فوج، ایک بچے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ جناب عباس 32 سے 36 سال کے تھے، وہ 95 سال کا، کہتا ہے کہ ایک بچے سے مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ شمر کہتا ہے ہم ہٹ جاتے ہیں، آگے تو چلا جا، لے ہم ہٹ جاتے ہیں، تو چلا جا۔ اب یہ جو تھا نا مارد شام سے آیا تھا، اور شام میں مولا امیر المؤمنین کی جنگ کے قصے سنا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا اپنے گھر میں کہ علی کا مقابلہ کسی بہادر سے نہیں پڑا، کسی دن اگر علی میرے مقابلے پر آ جائے تو میں بتاؤں گا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔
شجاعت کس چیز کا نام ہے میں اسے بتاؤں گا اگر علی میرے مقابلے پر کبھی آ گیا۔ شمر نے کہا کہ تو گھر میں تو بہت بڑی بڑی چھوڑتا تھا کہ علی اگر میرے سامنے آتے تو میں بتاتا شجاعت کسے ہے، لے آج علی تو نہیں مگر وہ آ گیا ہے جس کے ہاتھوں میں علی کی طاقت ہے۔ علی نہیں ہے مگر زور بازو قوت علی کا نام ہے عباس۔ علی تو نہیں ہے، وہ ہے علی کا بیٹا ہے۔ جا بتا کیسے لگتا ہے تو یہ چلا اکڑتا ہوا چلا، اور تاریخ کا جملہ ہے کہ وہ جب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آیا ہے نا تو تاریخ نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا سا پہاڑ ہل رہا ہو، بہت لہیم و شہیم، بہت دراز قد، بہت تگڑا، بہت اونچا، بہت بڑا بہادر تھا۔ وہ آیا مولا عباس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں 3 چیزیں کہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، 3 باتیں کہوں گا، میں تم سے 3 باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری اس چمکتی ہوئی تلوار سے ڈر جا، ہار مان لے۔ دوسرا یہ کہ واپس چلا جا۔ تیسری یہ کہ مجھے تجھ پر رحم آ رہا ہے اور میں ہر کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ تو جب اس نے یہ 3 باتیں کہی ہیں نا تو مولا عباس، توجہ چاہ رہا ہوں، مولا عباس نے اس سے کہا، کیا کہہ رہا ہے کہ تیری تلوار سے ڈر جاؤں، تیری چمکتی ہوئی تلوار سے ڈر جاؤں؟ تو تو یاد رکھ کہ ہم اس خاندان سے ہیں کہ تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیری اطاعت کر لوں اور تجھ سے جنگ نہ کروں؟ میں تیری اطاعت کر لوں اور تجھ سے جنگ نہ کروں؟ تو یاد رکھ، جو حسین کی اطاعت میں ہو وہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا۔ میں حسین کی اطاعت میں ہوں، کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور تو کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے مجھ پر رحم آ رہا ہے، تجھے مجھ پر رحم آ رہا ہے؟ تو یاد رکھ کہ جب ہم میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر لوگ ہم سے رحم کی بھیک مانگا کرتے ہیں، لوگ ہم سے بھیک مانگتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ سن لیا کہ یہ ڈرنے والا نہیں ہے تو جوان مگر ڈرنے والا نہیں ہے، علی کی اولاد ہے، شجاعت کا نام ہے عباس، اور اس کے بعد اس نے تیز نیزہ وہ کہ جو لمبا ہوتا تھا، طویل، ایک نیزہ چھوٹا ہوتا تھا جسے دور سے چلا کر مارا جاتا تھا، کہیں بھی کھڑے ہو وہاں سے چلا کر مارا جاتا تھا نشانے کے اوپر۔ اور ایک طویل نیزہ ہوتا تھا، وہ چلا کر نہیں مارا جاتا تھا، اس کو آدمی دوڑ کے آتا تھا نشانہ لے کر اور انسان کو مارتا تھا۔ تو یہ لمبا والا نیزہ تھا اس کے پاس۔ اب جیسے اسے جوش آیا، غصہ آیا، غصے میں آنے کے بعد اس نے اپنا طویل نیزہ نکالا، اور نیزہ نکالنے کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس کو مارنا چاہا۔ اب جیسے ہی اس نے مولا عباس کو مارنا چاہا تو میرے مولا عباس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صرف 2 انگلی، ارے ایسی مولا عباس کو سنا جاتا ہے، عباس نے کچھ نہیں کیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، صرف انگوٹھا اور انگشت شہادت اس کی نوک کو پکڑا۔ نوک کو پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ اوپر کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا۔ مولا عباس اشارہ کر رہے ہیں
ایک طرف اس کے ہاتھ میں ہے طویل نیزہ، ایک طرف سے عباس نے اس کی انی پکڑی ہوئی ہے اور اشارہ کر رہے ہیں۔ اب تاریخ کا جملہ ہے کہ عباس نے اشارہ کیا اور وہ طویل نیزہ کمان کی طرح سے ہو گیا، کمان کی طرح سے ہو گیا۔ کمان کی طرح سے جب یہ نیزہ ہو گیا نا تو مارد نے سوچا اگر ایک مرتبہ اور اس کو عباس نے جھٹکا دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں آسمان میں چلا جاؤں، میں اڑ جاؤں، میرا پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں ہوں۔ بس اس نے نیزے کو چھوڑ دیا، اور جب اس نے نیزے کو چھوڑا تو مولا عباس نے وہی نیزہ اس کے گھوڑے کے پیٹ میں مارا، گھوڑا گر گیا۔ دور سے اس کے غلام نے دیکھا کہ آقا گر گیا ہے، لہذا اسے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ وہ دور سے چلا ایک گھوڑا لے کر، وہ گھوڑا لے کر بڑھ چکا ہے، مگر عباس رکنے والے تو نہیں ہیں، گھوڑا گر چکا ہے اس کا۔ مولا عباس نے اسے گرا دیا ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا، اور جیسے ہی کھڑا ہوا میرے مولا نے اسی نیزے کو مارد کے پیٹ میں ڈالا، اور پیٹ میں ڈالنے کے بعد اسے ہوا میں بلند کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وزنی چیز اگر کسی نوک پر رکھی جائے تو وہ اس میں پار ہو کر نیچے آ جاتی ہے، مگر جب عباس نے نوکے نیزہ پر اٹھایا تو وہ نیچے نہیں آیا، نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ پہاڑ تھا پہاڑ، مگر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ اب ادھر سے پورا لشکر دیکھ رہا ہے کہ مارد کو عباس نے نوکے نیزہ پر بلند کر رکھا ہے، یا تو نوکے نیزہ پر مارد بلند تھا، یا ایک مرتبہ عباس نے نیزہ نکالا اور نیزے کا نکلنا تھا کہ وہ زمین کی طرف آنے لگا۔ عباس نے ایک ایسے ماری، ایک ایسے تلوار چلائی، یا جب زمین کے اوپر آیا ہے پورا لشکر دیکھ رہا ہے کہ جب مارد ہوا میں تھا تو پورا انسان تھا، جب زمین پر آیا ہے تو 4 ٹکڑے ہو چکا ہے، 4 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ زمین پر گرا، واصل جہنم ہوا، اور ادھر سے وہ غلام چل چکا تھا اپنے آقا کو گھوڑا دینے کے لیے۔ جب قریب آیا تو اس کا آقا دنیا سے جا چکا تھا، جہنم واصل ہو چکا تھا۔ آ کر فوراً رکا، جناب عباس نے وہ گھوڑا دیکھا جو وہ لے کر آیا تھا، غور سے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ گھوڑا ان کا نہیں ہے، ہمارا ہے، یہ گھوڑا ان کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ دراصل وہ امام حسن علیہ السلام کا گھوڑا تھا جو معاویہ کے لشکر نے چھینا تھا۔ عباس نے اپنے گھوڑے سے جست لگائی، اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایڑ لگائی، لشکر نے عباس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر عمر سعد نے منع کیا، خبردار کوئی بھی عباس کے پیچھے نہ جائے، اس لیے کہ انہی کا گھوڑا تھا، وارث نے آ کر حاصل کر لیا۔ حسن کا گھوڑا تھا، حسن کے وارث نے آ کر حاصل کر لیا۔ تو اب مزاج سمجھ میں آیا، طبیعت سمجھ میں آئی، تو ایک کچھ سمجھ میں آیا کہ اگر ان کا کچھ چھن جاتا ہے تو یہ چھوڑتے نہیں ہے، واپس حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ حسن کا گھوڑا چھنا تھا، عباس نے واپس کر لیا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا باغ فدق چھنا ہے، امام زمانہ حاصل کر لیں گے۔ جس کی آنکھوں کی ایک جنبش کے اوپر 3 لاکھ کا موجے مارتا ہوا لشکر لمحے بھر میں برف کی طرح سے جم جائے،
اسے عباس کہا جاتا ہے۔ تلوار کی نوک سے عباس نے خط کھینچا تھا، جب تک عباس واپس نہ آ جائے کوئی آگے نہ بڑھے۔ 3 لاکھ کی ہمت نہ ہوئی کہ اس لکیر کو واپس کوئی عبور کر سکے۔ شجاعت جہاں پر بلندی محسوس کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ حسین کے سپہ سالار کو عباس کہتے ہیں۔ سکینہ کی صدقے کو عباس کہتے ہیں، زینب کے سہارے کو عباس کہتے ہیں۔ حسین نے عباس کو اجازت دی، عباس تڑپ رہے، آقا مجھے اجازت دی۔ عباس تم تو میرے لشکر کے لمبردار ہو، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا عباس علم بردار تھا۔ عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ واپس آئے، جناب سکینہ چھوٹا سا مشکیزہ لے کر عباس کے پاس آ گئی۔ مشکیزہ سوکھا ہوا ہے۔ عباس سے آ کر کہتی ہے چچا کیا تمہیں بھی میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر رحم نہیں آ رہا ہے؟ عزادارو دل کھول کر رو لینا، اس لیے کہ حسین کی ڈھارس کا نام ہے عباس۔ کہا کہ چچا کیا تمہیں بھی میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ترس نہیں آ رہا ہے؟ سینے سے لگا لیا، ایک مرتبہ کہا اے میرے سکینہ میرے ساتھ چل، میرے آقا سے مجھے اجازت دلا دے۔ جناب سکینہ انگلی پکڑ کر جناب عباس کو امام حسین کے قریب لے کر آئی۔ آتا ہوا دیکھا حسین نے کہ چچا اور بھتیجی آ رہی ہے، سکینہ کے ہاتھ میں سوکھا ہوا مشکیزہ ہے۔ آتا ہوا دیکھا، جیسے ہی آ کر کھڑے ہوئے ایک جملہ جناب عباس سے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، عباس سے کہا بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم اب کیا چاہتے ہو، تم رکنا نہیں چاہتے۔ سکینہ سے کہا اے بیٹی سکینہ آج تو تم اپنے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیج رہی ہو، مگر کل جب شمر تازیانے مارے گا، ارے جب تمہارے کانوں سے بوندے چھینے جائیں گے، جب تمہیں تماچے مارے جائیں گے تو تم صرف عباس کو یاد کرو گے۔ اے چچا عباس میرے تازیانے مارے گئے، اے چچا عباس میرے بوندے چھینے گئے، اے چچا میرے تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ ساتھ میں ہے، سوکھا ہوا مشکیزہ ہے، عباس کو اجازت ملی۔ عباس نے علم اٹھایا، علم لے کر چلنا چاہتے ہیں، حسین نے روکا۔ روکنے کے بعد کہا عباس ذرا علم مجھے دے دو۔ علم حسین نے لیا، جھکایا، جھکانے کے بعد کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اسے مٹایا، اسے کاٹا اور اس کے بعد کچھ اور عبارت تحریر کر دی۔ لو عباس اب جا سکتے ہو۔ جناب زینب قریب آئے، قریب آنے کے بعد پوچھا اب بھیا میں نے دیکھا کہ تم نے عباس کے علم پر سے کچھ کاٹا اور کچھ لکھا، کیا کاٹا اور کیا لکھا بھیا مجھے بتا دیجئے۔ مولا کہتے ہیں اے بہن زینب اس کے پھریرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے اسے کاٹ کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اب جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ آزادارو لو مختصر سناؤں گا۔ عباس چلے، ارے مشکیزہ لے کر چلے، خیمے کے فرات کے اوپر پہنچے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے فرات کے اوپر
حملہ کر کے فرات کو قبضے میں لیا. اب چاہتے ہیں کہ فرات کے اندر داخل ہو کر مشکیزہ بھرے. مشکیزے کو پانی کے اندر ڈالا. کافی دیر کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا اور اس کے بعد عباس واپس آ گئے. خیمے کی طرف چلنا چاہا. ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ یہ پانی کسی طرح سے سکینہ کے حوالے کر دیا جائے. عباس رہے یا نہ رہے, سکینہ بچ جائے, اصغر کی پیاس بجھا دی جائے. عباس چاہتے ہیں کہ مشکیزہ ہر خیموں میں پہنچ جائے. عباس آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. عزادارو, لشکر کو آگے آنے کی ہمت محسوس نہیں ہو رہی ہے, مگر عزادارو ایک ملعون ایک پیڑ کی آڑ میں چھپا ہوا کھڑا تھا. عباس جیسے ہی آگے بڑھے ملعون نے ایک مرتبہ حملہ کیا. عباس کا دایاں بازو, آئے عباس, دایاں بازو قدم ہو کر گر گیا. عباس آگے بڑھے اور کہا کہ تم نے میرا دایاں بازو کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ عباس بائیں ہاتھ سے جنگ کرے گا. عباس نے بائیں ہاتھ سے جنگ کرنا شروع کی. عزادارو پھر ایک مرتبہ ایک ملعون نے چھپ کر حملہ کیا. عباس کا بایاں بازو قلم ہو کر گر گیا. مگر عباس نے کہا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں اپنے علم کو گرنے نہیں دوں گا. علم کو دانتوں سے پکڑا. عزادارو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دور سے یہ منظر امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. عزادارو جیسے ہی علم کو جھٹکا لگا, ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے. پروردگار میرے عباس کی خیر, اے میرے اللہ میرے عباس کی خیر. عزادارو حسین اپنی جگہ سے دیکھ رہے ہیں. عباس آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا, ایک سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ کو توڑتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. عباس تمنا بہنے لگی. ایک مرتبہ واپس فرات کا رخ کر لیا. جب پانی نہ رہ سکا تو عباس کیا کرے گا خیموں میں جا کر. عزادارو اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ کر لگا. یہ تیر ایسا آنکھ میں آ کر لگا کہ عباس بے چین ہو رہے تھے. چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ تیر نکال لیا جائے. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے گھٹنوں کو بلند کیا, سر کو جھکایا, گھٹنوں کے درمیان تیر کو پکڑا, نکالنا چاہتے تھے. ایک ملعون آگے بڑھا اور ایک گول عباس کے سر پر مارا. عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. زمین پر آئے, ہاتھ نہیں تھے, منہ کے بل زمین پر آئے. آواز دی آقا غلام کے سلام آخر قبول کر لیجئے. حسین آئے, میرے بھائی عباس میری آخری تمنا پوری کرو. مولا کون سی تمنا؟ آج تک تم نے آقا کہہ کر پکارا ہے, عباس ایک بار بھیا کہہ کر پکار دو. اے آقا میری ماں نے کہا ہے کبھی بھیا نہ کہنا. یہ آقا ہے. کہا بھیا میں تم سے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ آقا کہا, آقا کو بھائی کہا, روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی. عباس کا لاشا نہر فرات پر رہ گیا. علم اٹھا کر چلے. بچوں کو بلایا سکینہ نے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا ہے, تمہاری پیاس بجھائے گی. قریب آئے تو کیا دیکھا, عباس نہیں آئے, حسین کے ہاتھوں میں